الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ کوفہ شہر میں ایک قلی تھا جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا۔ امین ہونے کی وجہ سے لوگوں کا سامان اور روپیہ لے کر جایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ سفر کر رہا تھا کہ ایک شخص اس سے ملا۔ اس نے کہا کہ یہ قلی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو قلی نے کہا کہ فلاں شہر جا رہا ہوں۔ تو شخص نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، اور اگر کوئی پریشانی نہ ہو تو 1 دینار کرائے پر مجھے اپنے خچر پر سوار کر لے۔ تو اس نے منظور کر لیا۔ وہ دونوں چلنے لگے تو ایک ایسی جگہ ملی جہاں سے 2 راستے جاتے تھے۔ تو سوار نے کہا کہ کس طرف سے چلنا چاہیے؟ تو قلی نے کہا یہ عام لوگوں کا راستہ ہے، اس طرف سے چلنا چاہیے۔ تو سوار نے کہا کہ یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے، اس میں جانوروں کو سہولت ہے، اس راستے میں سبزہ خوب ہے۔ تو قلی نے کہا کہ میں کبھی اس راستے سے گیا نہیں۔ تو سوار نے کہا کہ میں بارہا اس راستے سے جاتا ہوں۔ قلی نے کہا اچھی بات ہے، چلے پھر اسی راستے سے چلے۔ جب وہ لوگ چلنے لگے تو وہ راستہ جا کر ایسی جگہ ختم ہوا جہاں ایک وحشت ناک جنگل تھا اور وہاں پر مردے پڑے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی سوار نے اپنے کمر سے خنجر نکالا اور قلی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ قلی نے کہا کہ تو مجھے قتل نہ کر، تیرا مقصود ہے کہ مجھے لوٹنا، تو میرا خچر اور یہ سامان لے لے پر مجھے قتل نہ کر۔ اس نے نہ مانی۔ اس نے کہا کہ میں تجھے پہلے قتل کروں گا، پھر یہ خچر اور یہ سامان لوں گا۔ تو قلی نے کہا کہ اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ اس نے ہنس کر کہا پڑھ لو، پہلے کے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا اور ان کی نماز نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو قلی نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور الحمد شریف پڑھا۔ اس کے بعد کوئی صورت یاد نہیں آ رہی تھی اور وہ تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی نماز پڑھو، مجھے تمہیں ختم کر کے یہاں سے دوسری جگہ جانا ہے۔ اچانک اس کی زبان پہ یہ آیت آ گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار بے بس کی دعا کو سنتا ہے جب وہ پکارے۔ اور یہ پڑھ رہا تھا اور وہ رو رہا تھا کہ اچانک سے ایک سوار سامنے سے آیا، اس کے سر پر ایک چمکتی ہوئی لوہے کی ٹوپی تھی۔ اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ گر کر مرا اس جگہ سے آگ کے شعلے نکلنے لگے اور فوراً قلی سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور بھاگتے ہوئے اس سوار کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تم کون ہو اور کیسے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں۔ محترم بھائیوں، در حقیقت نماز ایک ایسی بڑی دولت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ تمام مصیبت اور پریشانی بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اس سے قلب کو سکون ملتا ہے۔ آج دنیا میں یہی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، جن کے پاس منصب و مرتبہ کی کمی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے، ان کے پاس پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے نماز ایک ایسی چیز ہے جو پریشانی کو ختم کرتی ہے، اور نماز بھی ایسی ہونی چاہیے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے پڑھی جائے، نہ کہ مجبوری سمجھ کر دلچسپی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پڑھی جائے اور اس کو مجبوری اور ایک کام سمجھ کر نہ پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے۔